الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین صدق اللہ العظیم. جب کوئی ایمان والا بندہ کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت توبہ کرتا ہے تو بیعت توبہ کے بعد اسے کیسے پتہ چلے کہ میں اپنی اس منزل جس کی طرف میں چل رہا ہوں کامیاب ہوں یا نہیں؟ راستے چلنے والے ہزار ہوتے ہیں لیکن پہنچنے والے بہت کم ہوتے ہیں. اگر ہر راستے چلنے والے کو پتہ چل جائے کہ کن چیزوں کے ذریعے سے میں ایک کامیاب مسافر بن سکتا ہوں، اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے صاحب نسبت بنا دے. اللہ نے ہر انسان کے اندر صلاحیت رکھی، وہ اپنے آپ کو اللہ کا پیارا، اللہ کا مقبول اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ خود کو بنا سکتا ہے. اور جو بندہ حقیقی اعتبار سے اللہ کا پیارا بن جائے، اللہ کا محبوب بن جائے، جس کی زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہو، ایسا ہی انسان صاحب نسبت ہوا کرتا ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ صاحب نسبت خلافت کو کہا جاتا ہے. ایسی بات نہیں ہوتی، بلکہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ کا خصوصی قرب مل جائے ہر ایسا بندہ صاحب نسبت ہے. جب ایک ایمان والے بندے نے اپنی اصلاح کے لیے اپنا ہاتھ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں دے دیا، اسے کیسے پتا چلے کہ میں ایک کامیاب مرید بن گیا یا نہیں؟ اس کے لیے مشائخ فرماتے ہیں چار چیزیں ایسی ہیں اگر وہ چار چیزیں کسی مرید کو حاصل ہو جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا بندہ ایک کامیاب
کامیاب مرید بن رہا ہے، اور اگر ان چاروں میں سے ایک میں بھی کمی کوتاہی ہو، تو پھر یہ بات پکی ہے کہ وہ اب تک صحیح مرید بن نہیں پایا۔ ایک کامیاب مرید بننے کے لیے حضرات مشائخ فرماتے ہیں چار چیزیں بڑی اہم ہیں۔ نمبر 1، کامیاب مرید وہ ہوتا ہے جو اپنے جسم کی اور اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنے بدن کے ایک ایک عضو کی اس طرح نگرانی کرے کہ میرے کسی عضو سے کوئی گناہ نہ ہو، میرے کسی عضو سے کوئی گناہ نہ ہو۔ جس سالک اور جس مرید کو یہ مقام حاصل ہو جائے کہ وہ اپنے جسم کے ایک ایک عضو کی حفاظت کرنے والا ہو جائے کہ میرے آنکھوں سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو، میرے دماغ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، میرے زبان سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، کانوں سے نافرمانی نہ ہو، ہاتھوں سے نافرمانی نہ ہو، دل سے نافرمانی نہ ہو، پیر سے نافرمانی نہ ہو۔ جس کو یہ فکر نصیب ہو جائے کہ میں اپنے ایک ایک عضو کو اللہ پر قربان کروں اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے، تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ ایک ایسا شخص کامیاب مرید بننے میں اللہ تعالیٰ نے اسے یہ جو مقام عطا فرمایا کہ وہ اپنے جسم کی مکمل نگرانی کرے کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو، تو سمجھ لینا چاہیے کہ کامیاب مرید کے 4 اوصاف میں سے ایک وصف اس کے اندر آ گیا۔ آج کے ماحول میں ذکر کرنا تو آسان ہے، شیخ سے تعلق رکھنا بھی آسان ہے، لیکن گناہ سے خود کو بچانا بہت مشکل ہے۔ یہ بات ہمیں اپنے دل کے کانوں سے سننے کی ضرورت ہے کہ ہمارا سارا کا سارا تصوف، پورے پیری مریدی کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمارے اندر گناہ سے بچنے کا جذبہ اور گناہ سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے۔ جو گناہ بھی کرتا ہو اور ساتھ ہی ساتھ معمولات کی پابندی بھی کرتا ہو، معمولات کا ثواب اسے بالیقین ملے گا، لیکن معمولات کے برکات اسے کبھی نہیں مل سکتے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اللہ نے جگہ جگہ پر ارشاد فرمایا، اور نماز کے پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے 21ویں پارے کی پہلی آیت میں یہ فائدہ بتلایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے نا یہ انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے۔ اب ذرا ہم اپنا جائزہ لیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں لیکن ہم گناہوں سے کتنا بچ رہے ہیں؟ تو پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں خرابی ضرور ہے۔ بالکل اسی طرح
جو انسان معمولات کا پابند ہو لیکن گناہ سے نہیں بچتا، اسے معمولات کا ثواب ملے گا لیکن اس کے جو برکات ہوں گے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو کامیاب مرید وہ ہوتا ہے جو خود کو گناہوں سے مکمل طور پر بچائے۔ ہمارے بڑوں نے اس کی بڑی کوشش کی خود کو گناہوں سے بچانے کی، اور جس بندے کے دل میں تڑپ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے بچاتے بھی ہیں۔ اور یہی طاقت پیدا ہونے کے لیے کہ ہم گناہ کے موقع پر گناہوں سے بچیں، اسی لیے مشائخ ذکر و اذکار بتلاتے ہیں۔ لیکن ہمارا جو سب سے بڑا نقصان کہ ہم گناہوں سے نہیں بچتے، وجہ یہی ہے کہ معمولات کرتے تو ہوں گے لیکن با مقصد ہو کر معمولات نہیں کرتے۔ تو کامیاب مرید کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے جسم کی ایسی نگرانی کرے جیسے کہ آج ہم اپنے موبائل کی نگرانی کرتے ہیں، ہاتھ سے کہیں گر نہ جائے جی، اور موبائل کی اسکرین پر دھول نہ بیٹھے۔ موبائل کی اسکرین پر دھول بیٹھ جائے 10 مرتبہ صاف کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن گناہوں کے ذریعے سے جو دل پر دھول لگ کر دل اتنا سیاہ ہو گیا، اتنا کالا ہو گیا، اس کی تو کوئی فکر نہیں۔ میں نے اس لیے دیگر چیزوں کو چھوڑ کر موبائل کی مثال دی کہ آج ہم اپنے بچوں سے زیادہ، اپنی بیوی سے زیادہ جس کا خیال رکھتے ہیں وہ موبائل ہے۔ اگر ہم موبائل کی طرح اپنے جسم کی نگرانی کریں، اپنے جسم کی حفاظت کریں، رب کعبہ کی قسم ایک دن بھی نہ گزرے گا اللہ تعالیٰ اسے اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے ولایت کا۔ تو کامیاب مرید کی سب سے پہلی علامت وہ اپنے جسم کی مکمل طور پر حفاظت کرتا ہے کہ میرے کسی عضو سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو۔ کامیاب مرید کی دوسری علامت، جہاں وہ خود کو بذات خود کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے، وہیں پر وہ اپنی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ اپنے اعضاء سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اس پر پوری نظر رکھی جائے۔ اس پر پوری نظر رکھی جائے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، اس معاملے میں جہاں تک انسان کا تعلق ہے وہیں پر فرشتوں سے بھی متعلق یہ چیز ہے۔ فرشتوں کا حق ہمارے ذمے یہ ہے کہ ہم انہیں صرف جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر انہیں طے کیا کہ وہ ہمارے اعمال لکھتے چلے جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ذریعے سے صرف نیکیاں لکھوائیں۔ اگر ہم انہیں اپنے گناہ لکھواتے ہیں تو پھر یہ اپنی ذات سے فرشتوں کو تکلیف پہنچانا ہوا۔
پھر گناہ کر کے اللہ کو تکلیف پہنچانا ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی نسبت رکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امت میں پیدا ہو کر گناہ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل دکھانا ہوا۔ تو انسان جہاں اس چیز کا خیال کرے، کامیاب مرید کی پہلی علامت کہ وہ اپنے جسم کی ایسے حفاظت کرے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، وہیں پر اسے یہ سوال رہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ میرے دادا شیخ، میرے شیخ کے شیخ محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، میں آپ کو کیا بتاؤں، ہمارے بڑے ایسے ہی بڑے نہیں بنے۔ حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ وضو کرنے کے لیے ایک جگہ پر بیٹھے، وہاں سے اٹھے دوسری جگہ جا کر بیٹھے، وہاں سے اٹھے تیسری جگہ جا کر بیٹھے، وہاں سے اٹھے پھر چوتھی جگہ جا کر بیٹھے، پھر وضو مکمل فرمایا۔ پوچھنے والے نے پوچھا، حضرت آج تو میں نے بڑی عجیب چیز دیکھی، آپ وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو وہاں سے اٹھ گئے، دوسری جگہ بیٹھے وہاں سے اٹھ گئے، تیسری جگہ بیٹھے وہاں سے اٹھ گئے، پھر چوتھی جگہ بیٹھ کر آپ نے اپنے وضو کو مکمل فرمایا۔ اللہ اکبر، بڑے کیسے بڑے بنتے ہیں اور کیسا اپنا مقام اللہ کے نزدیک ایسا بناتے ہیں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ قربان جاؤں میں اپنے دادا شیخ پر۔ حضرت فرمانے لگے، میں نے جب وضو کرنے کے لیے پہلی جگہ کا انتخاب کیا، میں نے دیکھا کہ جس نالے سے پانی بہتا ہے وہاں پر چونٹیاں تھیں۔ دوسری جگہ جا کر بیٹھ گیا، میں نے دیکھا وہاں پر بھی چونٹیاں تھیں۔ تیسری جگہ پر جا کر بیٹھا تو میں نے دیکھا وہاں پر بھی چونٹیاں تھیں۔ پھر چوتھی جگہ جو مجھے ملی وہ جگہ محفوظ تھی، پھر میں نے وہاں پر وضو کیا۔ پہلے 3 جگہوں کو میں نے اس لیے چھوڑا کہ مجھے یہ چیز ناپسند ہوئی کہ میرے وضو کے پانی کے وجہ سے چونٹیوں کا اپنا خاندان کہیں منتشر نہ ہو جائے۔ ہمارے اکابر انسان تو انسان جانوروں کو بھی اپنے ذات سے تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ آج تو ہم کتنا اپنے ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ماں باپ کی شان میں گستاخی، ماں باپ کی بات نہ ماننا، بیویوں کو ستانا، بیویوں کے حقوق ادا نہ کرنا، بچوں کو وقت نہ دینا، یہ کتنی بری بات ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بیویوں کو ڈانٹنا کتنی بری بات ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو اتنے کامل بن گئے کہ ہمارے جیسا پوری دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، انسان عبادت کے ذریعے سے اتنی ترقی کے مقامات کو حاصل نہیں کر سکتا جتنا انسان اخلاق اور معاملات کے درستگی کے ساتھ وہ مقامات حاصل کر سکتا ہے۔ عبادت کرنا تو شیطان کے لیے بھی مشکل نہیں تھا۔ بتائیں اس سے بڑھ کر کون سا ایسا دنیا کے اندر عابد گزرا جس نے اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کی ہو؟ عبادت تو شیطان سے بھی ہو جاتی ہے۔ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا یہ شیطان سے نہیں ہو پایا تھا۔
شیطان کے ذمے حق تھا، ابلیس کے ذمے حق تھا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ کرے، لیکن نہیں کیا۔ تو ہم تھوڑی سی عبادت کر کے اپنے آپ کو اتنا اونچا مقام کا ولی سمجھتے ہیں، یہ ہماری بیوقوفیت کی انتہا ہے۔ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ جب تک یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا، رب کعبہ کی قسم، کبھی اللہ کا خصوصی قرب نہیں مل سکتا۔ انسان لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کو پہنچے، حج کرے، سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، لیکن حقوق العباد کے گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتے جب تک کہ بندہ خود معاف نہ کرے۔ میں اپنے دوستوں پر خاص طور پر اس بات کی توجہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ آج ہم نے تصوف اسی کو سمجھ لیا، اپنے نام کے ساتھ لکھنا، چشتی لکھنا، ذرا شیخ سے مضبوط تعلق ہو جائے، ہفتے میں 2-3 دفعہ فون پر بات ہو جائے، روزانہ میسج پر بات ہو جائے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور گھر والوں کے ساتھ اتنے برے حالات، اتنے برے تعلقات، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اس لیے کامیاب مرید کی سب سے پہلی دلیل، سب سے پہلی علامت، وہ اپنے سارے جسم کی اس اعتبار سے حفاظت کرتا ہے کہ میری ذات سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اور دوسری علامت یہ کہ اپنے آپ کو ایسا بناتا ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اسی طرح جب انسان خود کو مکمل طور پر گناہوں سے بچائے اور ہر بندے کا حق ادا کرے، اب میں بہت آگے کی بات بتانے جا رہا ہوں، اللہ کرے ہم سب کو یہ بات سمجھ میں آ جائے اور ہم سب کو وہ کیفیات نصیب ہوں جو اللہ تعالی بیعت کے بعد گناہوں سے بچنے پر اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے پر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ کیفیات، وہ مقامات ہمیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ ہم تو سنتے ہیں نا اپنے بزرگوں کی زبانی کہ فلاں بزرگ کی یہ کیفیت تھی، فلاں بزرگ کی وہ کیفیت تھی۔ یہ کیفیات گناہوں کے ساتھ اور حقوق العباد میں کمی کے ساتھ کبھی مل ہی نہیں سکتے۔ جو بندہ گناہوں میں لگا ہوا ہو یا اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہو، اگر خواب میں اسے جنت بھی نظر آئے، اپنے دماغ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جنت نہیں، وہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ گناہوں کے ساتھ اور حقوق العباد کی بغیر ادائیگی کے ساتھ کوئی مقام کبھی مل ہی نہیں سکتا۔ حرم پاک جیسی مقدس سرزمین میں حجر اسود کو بوسہ دینے پر بھی اگر حقوق العباد کے گناہ معاف نہیں ہو سکتے تو بتائیں کیسے مقامات مل سکتے؟ تو کامیاب مرید وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلا اس کا خیال رکھے کہ میرے جسم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے،
کسی عضو سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، گناہ نہ ہو، جب ان دو چیزوں کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اسے وہ کیفیات عطا فرمائیں گے جن کیفیات کو ہم اپنے بڑوں کے بارے میں سنتے ہیں۔ میں اللہ کا نظر آنا، دل سے اللہ 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 کی آواز کا محسوس ہونا، بدن کے روئیں روئیں کے ذکر کا جاری ہونا، یہ ساری کیفیات اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں میرا بندہ میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ چلتا ہے۔ اللہ اکبر! اس بندے کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا جس بندے کی آنکھ اللہ بن جائیں، جس بندے کے کان اللہ بن جائیں۔ اور یہ مقامات گناہوں کے ساتھ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے بغیر کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ کامیاب مرید کی پہلی دلیل، پہلی نشانی اپنے آپ کو مکمل طور پر گناہوں سے بچائے۔ نمبر 2، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اس کے بعد تیسری علامت وہ یہ محسوس کرے کہ میرے جسم کا رواں رواں اللہ اللہ کرتا ہے، میرا دل اللہ 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 کرتا ہے، مجھے دنیا کے کونے کونے میں ذرے ذرے میں اللہ نظر آتا ہے۔ یہ کیفیات کا ملنا یہ بھی کامیاب مرید کی دلیل ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں، جب اس طرح کے احوال کیفیات نصیب ہو جائیں تو ان احوال اور کیفیات کو بجز اپنے شیخ کے کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ شیخ کو اس لیے بتایا جائے، بعض دفعہ شیطان اور انسان کا اپنا نفس گناہوں سے بچے بغیر بھی اس طرح کی کیفیات کا اس کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ مجھے آنکھ بند کرنے کے بعد جنت دکھتا ہے، نور دکھتا ہے، حالانکہ وہ نور نہیں ہوتا، وہ گمراہی ہوتی ہے۔ شیخ کو بتانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ شیخ روحانی ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ پہچان جاتا ہے کہ یہ کیفیات حقیقی اعتبار سے من جانب اللہ ہیں یا پھر من جانب شیطان۔ اس لیے کامیاب مرید کی ایک دلیل یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے پر، حقوق العباد کی ادائیگی پر اللہ تعالیٰ اس سے احسانی کیفیت عطا فرماتے ہیں۔ اور جب کیفیت نصیب ہو جائے تو مرید کو چاہیے کہ اپنے احوال اور اپنے کیفیات شیخ کے سامنے ظاہر کرے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ اس لیے کہ شیخ کے سامنے ظاہر کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ پتہ چلے گا کہ حقیقی اعتبار سے یہ کیفیات ہیں یا دھوکہ۔ اور اگر لوگوں کے سامنے، دوسروں کے سامنے اگر اپنے احوال بیان کرے گا تو پھر احوال کے بیان کرنے سے دل کے اندر کبر پیدا ہوگا، اور جب دل پر کبر پیدا ہوگا تو پھر بالیقین ترقی کا دروازہ اس کے لیے بند ہو جائے گا۔ تو کامیاب مرید کی 3 علامتیں، پہلی علامت یہ کہ اپنے جسم کی ایسی حفاظت کرے، ایسی نگرانی کرے کہ اپنے جسم کے کسی عضو سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی
نافرمانی نہ ہو۔ نمبر 2، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور نمبر 3، ان 2 کیفیات یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے پر، حقوق العباد کی ادائیگی پر جو اللہ تعالیٰ احسانی کیفیت عطا فرمائے، اس احسانی کیفیت کو بجز اپنی شیخ کے کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے، ورنہ کبر پیدا ہوگا اور کبر سے روحانی ترقی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ اور چوتھی چیز، کامیاب مرید وہ ہوتا ہے گناہوں سے بچنے کے باوجود، حقوق العباد کی ادائیگی کے باوجود، احسانی کیفیت کے ملنے کے باوجود، وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا گنہگار تصور کرتا ہے۔ آج ہم لوگ دوسروں کو بولتے ضرور ہیں میں بڑا گنہگار ہوں، میں بڑا گنہگار ہوں، لیکن اپنے آپ کو حقیقی اعتبار سے سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر یہ بولنا بند ہو جائے اور سمجھنا نصیب ہو جائے تو رب کعبہ کی قسم ایسا بندہ بالیقین اللہ تعالیٰ کے نزدیک صاحب نسبت بن جائے گا۔ اس لیے کہ جب یہ 3 مقامات بندے کو مل جائیں کہ اس کے جسم سے کوئی گناہ نہ ہو، اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، احسانی کیفیت ختم ہو جائے، اس کے بعد انسان کے اندر خود بخود بڑا بناتا ہے کہ میں تو گناہ سے بچنے والا بن گیا، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے، میری کیفیت دن بدن بدلتی جا رہی ہے، میں ترقی کے راستے پر آگے بڑھتے جا رہا ہوں۔ جب ان کیفیات کا سامنا ہوتا ہے تو پھر یقین انسان کا نفس اسے یہ سمجھاتا ہے کہ اب بڑا بن گیا، لیکن سچا اور کامیاب مرید وہ ہوتا ہے جو اس مقام پر پہنچ کر اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا ذلیل، فقیر، گنہگار تصور کرتا ہے، جو ان چیزوں کو کرنے پر یعنی گناہوں سے بچنے پر، حقوق العباد کی ادائیگی پر اور اسی طرح احسانی کیفیت کے ملنے کے بعد اپنے آپ کو اللہ والا سمجھے تو سمجھ جائیں کہ روحانی ترقی بند، تنزلی دوبارہ شروع۔ تو کامیاب مرید نمبر 1 وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ نمبر 2، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ نمبر 3، سے احسانی کیفیت نصیب ہو جائے۔ نماز پڑھنے میں یہ کیفیت کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ تو دیکھ رہے ہیں، یہ تو ہر بندے کو حاصل ہے، لیکن یہ کیفیت کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، کھانا کھا رہا ہوں، یہ کیفیت کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، ہر جگہ پر اللہ اللہ اللہ، یہ کیفیت نصیب ہو جائے، کامیاب مرید کی بڑی دلیل ہے۔ دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، اور میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل، غیر سے ہٹ جائے بالکل ہی نظر، غیر سے ہٹ جائے بالکل ہی نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر۔ تو کامیاب مرید وہ ہوتا ہے جسے احسانی کیفیت مل جائے، اور احسانی کیفیت کے انسان کو ایک ایک ذرے ذرے میں اللہ نظر آ جائے۔ اور کامیاب مرید کی انتہا اس بات پر ہے کہ ان 3 مقامات کے ملنے کے باوجود وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا حقیر، سب سے بڑا ذلیل سمجھتا ہے،
اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اب تک کچھ بھی نہیں. اور جس نے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کر کے 100 مرتبہ اللہ کا ذکر کر کے ہفتے میں 1 مرتبہ شیخ سے رابطہ کر کے سمجھ لیا کہ اب تو میں بس کامیاب مرید بن گیا، تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے لیے روحانی ترقی کا دروازہ بند ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حقیقی معنی میں مرید بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا مسلمان بنائے، اپنا حقیقی بندہ بنائے. ہمارے جسم کا ایک عضو گناہوں سے بچنے والا بن جائے. ہمارا جسم ایک کی جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنے والا بن جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں احسانی کیفیت اپنے فضل سے عطا فرمائے، اور ان 3 مقامات کے ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی اور تواضع عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.